السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی معارف الحدیث کتاب الایمان چل رہی ہے۔ کتاب الایمان میں جو آج ہم چیپٹر شروع کرنے لگے ہیں وہ چیپٹر ہے ایمان کی تکمیلی کے عناصر اور خاص شرائط و لوازم، یعنی ایسے معاملات جو ایمان کو مکمل کرنے کا باعث بنتے ہیں، اس کے متعلق احادیث ہیں، اور یہ تقریباً 16 احادیث ہیں آگے اس چیپٹر میں۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں ایمان کو مکمل کرنے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے پہلے حدیث نمبر 30 کی قرأت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں فعل ماضی سمع یسمع سننا، سین میم عین مادہ، اس کا فاعل تھا ہوا شروع میں آ گیا، تو ہوا سمع، اور رسول حالت نصب مرکب اضافی مفعول سمع کا، یعنی یوں ہوگا اس کا نارمل ترجمہ کہ اس ایک بندے نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحیح ہے۔ اچھا، اب اس کا ہوا شروع میں آ گیا، اس پہ انا کی تاکید لگی، انا نے ہوا کی حالت نصب کی ضمیر بنا لی، تو اسم انا اور یہ خبر انا، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آگے بات لے کر چلتے ہیں کیسے سنا۔ یقولو، اب یہ ہوگا فرماتے ہوئے سنا، یقولو، قال یقولو کہنا، یقولو فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور اس کا فاعل ہے ہوا، اور وہ تذکرہ ہو چکا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ یقولو کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ اب یہ وہ بات آ رہی ہے جو کہتے ہوئے سنا۔ ذاقہ طعم الایمانی، ذاق طعم الایمانی من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو نا، ذاقہ یذوق چکھنا، ذال واو قاف مادہ ہے، ذاقہ چکھنا، طعمن کہتے ہیں ذائقہ، مزہ، ذاقہ طعم الایمانی، یہ حالت نصب میں مفعول ہے ذاقہ کا، اس میں ہوا فاعل موجود ہے، ذاقہ طعم الایمانی مرکب اضافی، اس نے ایمان کا مزہ چکھا۔ اب یہ ہے اس کا فاعل، وہ کون ہے؟ یہ پورا جو ہے جملہ یہ فاعل ہے ذاقہ کا۔ من موصولہ، رضی یرضا راضی ہونا، جو راضی ہوا، فعل ماضی اس کا من اس کا فاعل بن گیا، من رضی جو راضی ہوا، کس سے راضی ہوا؟ بار فجر، باللہ اللہ سے کیا راضی ہوا؟ یہ اب اس کا مفعول ہے، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ من رضی باللہ ربن وبالاسلامی، اور اسلام سے راضی ہوا، دین کے طور پر، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا ان کے رسول ہونے پر۔ من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ جو شیخ صاحب نے لکھا ہے، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔
اب اس کے بارے میں وہ تشریح میں فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح لذیذ اور ذائقہ دار مادی غذاؤں میں ایک لذت ہوتی ہے جس کو صرف وہی آدمی پا سکتا ہے جس کی قوت ذائقہ کی بیماری کسی وجہ سے معوف اور خراب نہ ہو گئی ہو، اسی طرح ایمان کی خاص لذت اور حلاوت ہوتی ہے، لیکن وہ انہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی اور رضائے قلبی کے ساتھ اللہ کو اپنا مالک اور پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اسلام کو اپنا دین اور زندگی کا دستور بنا لیا ہو، اور اللہ کی بندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور طریقہ اسلام کی پیروی کو ان کے دل نے اپنا لیا ہو، یعنی اللہ اور رسول اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق محض رسمی اور موروثی یا محض عقلی و دماغی نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ دلی تعلق ہو۔ اگلی حدیث ہے، قرات کر دیتا ہوں۔ عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ حالت رفع ہو گئی تو یہ فاعل قال کا بن گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمانی۔ سلاسن تین چیزیں، من کننا، دیکھیں کانا یکونو، کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا ہننا اس کا فاعل، اور وہ ہے یہ سلاسہ، اسم کننا بنتا ہے، یہ اسم کننا، لیکن یہاں جملے میں مبتدا بن رہا ہے اور آگے اس کی خبر ہے۔ سلاسن من کننا فیہ، تین چیزیں، من موصولہ جس میں، کننا، اب یہ موجود، کننا فیہ تھیں، اب یہ تھی میں ہے لیکن چونکہ یہاں پہ شرط بن رہا ہے سلاسن من کننا فیہ جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی، سلاسن من کننا فیہ جس میں تین چیزیں ہوں گی۔ وجدہ یجدو، پانا اس کا ہوا فاعل اور وہ ہے من، وجدہ اس نے پایا، حلاوت الایمانی، حلاوت ان کہتے ہیں مٹھاس کو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا حلوائی، حلوہ، اس سے یہ حلاوت الایمانی، مرکب اضافی یہ جو ہے مفعول ہے وجدہ کا، وجد حلاوت الایمان، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس میں ہوں گی، وجدہ اس نے پا لیا ایمان کی مٹھاس کو۔ اب ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، احب الیہ مما سواہما، مما سواہما، یہ پہلی چیز ہے۔ ان مصدر یا کانا یکونو، یکونو نصب ان کی وجہ سے چل گیا یعنی ہو جانا، سو یہ اسم یکونو ہے اور یہ عطف یہ بھی اسم یکونو ہے، تو دو اسماء ہیں یکونو کے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول، ان یکونا ہوں گے، احبا یہ خبر ہے یکونو کی، دیکھیں یہ اسم التفضیل کہلاتا ہے پسندیدہ ترین، احب الیہ یعنی پسندیدہ ترین ہوں گے، الیہ یہ ہا ریورٹ ہو رہا ہے اس من کی طرف کہ جس کے پاس یہ تین علامات ہوں، احب الیہ یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب ترین ہوں گے، من حرف جر، من سے ما جو،
سوا ہم اردو میں بھی سوا کہتے ہیں، ما سوا، مما سوا ہما یہ دونوں ریورٹ ہو گئے اللہ اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. سو ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو محبوب ترین ہوں گے، من ما سواہما، ان دونوں یعنی سب کے ما سوا، ان دونوں وہ دونوں اس کو محبوب ترین ہوں گے. من یہ احبہ کے لیے یہ جو من ہے یہ کمپیریٹیو میں آ رہا ہے کہ من ما سواہما، جو بھی ان دونوں کے علاوہ ہے اس سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو محبوب ترین ہوں گے. ایک چیز ہوگی. دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اب یہ پھر مصدریہ یعنی اس کا محبت کرنا، احب یحب، یحب یعنی وہ محبت کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا اس کا فاعل اور وہی ہے من، کہ وہ محبت کرتا ہے المرء، ان کہتے ہیں آدمی کو، مفعول یحب، وہ آدمی سے محبت کرتا ہے، لا یحبہ، لا نفی کا، احب یحب فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہو یہ مفعول اور یہ ہے مرء، یعنی ان یحب المرء کہ وہ آدمی سے محبت کرے، لا یحبہ وہ سے نہیں محبت کرتا، الا للہ سوائے اس کے کہ اللہ کے لیے، یعنی وہ کسی بھی آدمی سے جب محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے اور اس کے اندر محبت کرنے کی کوئی ریزن نہ ہو. آگے ہے تیسری بات، وہ ان یکرہ، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. کما یکرہ فی النار. وَأَن یکرہ، اب ایک بات ہو گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، دوسری بات ہو گئی کہ وہ کسی بھی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور یہ تیسری بات ہوئی ان یکرہ، کریہ یکرہ، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، ناپسند کرنا، جسے ہم کراہت کہتے ہیں. یہ پھر وہ مصدریہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ وہ ہے من یکرہ، یعنی یکرہ وہ ناپسند کرتا ہے، یہ نصب آ رہا ہے ان کی وجہ سے. وہ یکرہ کہ وہ ناپسند کرے، کیا ناپسند کرے؟ پھر ان مصدریہ عاد یعود، لوٹنا، عین واو دال مادہ ہے اس کا، عاد یعود باب نون پہ آتا ہے لوٹنا. ان یعود کہ وہ لوٹے، فی الکفر کفر میں، یعنی وہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، کاف جر کی طرح کہ ما موصولہ، ما یکرہ جو وہ پسند کرتا ہے، ما یکرہ. صحیح ان یعود فی الکفر یعنی وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح پسند کرے، یہ کاف تشبیہ کے لیے آ رہا ہے کہ اس طرح پسند کرے، ما مسولہ اس طرح ناپسند کرے جیسے کہ وہ ناپسند کرتا ہے ان یقذف فی النار. یہ ہے یقذف، یہ بنتا ہے قذف یقذف یعنی ڈالنا، یقذف مجہول کا صیغہ آ رہا ہے کہ اسے ڈالا جائے آگ میں. سو اس کا ہوا نائب الفاعل ہے، یہ متعلق فعل بن گیا، آگ میں ڈالا جانا. وَأَن یکرہ کہ وہ ناپسند کرے، ان یعود فی الکفر کفر میں لوٹنے کو، کما یکرہ جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے،
ان یقذف فی النار کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، یعنی وہ اس طرح سے ناپسند کرے کفر میں لوٹنے کو جیسا کہ وہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں بار بار وہ سبقت لسانی کی وجہ سے یکرہو کو میں پسند کا ترجمہ کر رہا تھا، سو ناپسند کرنا، کراہت کرنا اس کے میننگ میں ہے۔ سو یہ تین چیزیں ہیں، اب دیکھ لیں ہمیں اپنے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، کیا یہ تین چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں؟ ایک چیز یہ کہ تین باتیں جس آدمی میں موجود ہوں گی وہ حلاوت ایمان کی مٹھاس کا مزہ چکھے گا۔ ایک بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز کہ وہ جب بھی کسی آدمی سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسری بات کہ وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح سے ناپسند کرے جیسا کہ وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ تو یہ مختصر سی جو ہے اس کی تشریح بھی تھی اور حدیث بھی مختصر تھی۔ چلیں جی تیسری حدیث، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بہت امپورٹنٹ ترین حدیث ہے، مجھے آپ کو ہم سب کو اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہاں جی، لا نفی کا آمن یؤمن ایمان لانا، لا یؤمن وہ ایمان نہیں لاتا، لا یؤمن احدکم یہ اس کا فاعل ہے، تم میں سے کوئی بھی لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لاتا، حتی یہاں تک کہ اکونا، دیکھیں کانا یکونو، یکونو سے اکونو تھا، یہ زبر میں چینج ہو گیا، نصب ہو گیا حتی کی وجہ سے، حتی اکونا اس کا انا اسم ہو گیا، حتی اکونا یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احبا اب یہ خبر ہے اکونا کی اسم التفضیل کہلاتا ہے، کمپیریٹیو میں آتا ہے، احبا الیہ پسندیدہ ترین ہونا، پسندیدہ ترین ہونا، حتی اکون احب الیہ یہاں تک کہ میں اس کو، اب یہ ہا ریورٹ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ وہ احدکم کی طرف، حتی اکون احب الیہ یہاں تک کہ میں اس کو پسندیدہ ترین ہو جاؤں۔ اب یہ کمپیریٹیو کے لیے آگیا، کس سے؟ من والدی ہی اس کے والد سے، والدی جر چلا گیا من کی وجہ سے مرکب اضافی، وولدی ہی اور اس کے لڑکے سے، والناسی اور لوگوں سے، یعنی یہ من کا اثر والدی ہی وولدی ہی والناسی۔ اب یہ خبر ہے اکونا کی دوسری، اجمعین، اجمعون کی حالت نصب اجمعین کہ تمام کے تمام۔ سو کوئی بھی تم میں سے ایمان نہیں لاتا یہاں تک کہ میں اس کو پسندیدہ ترین نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کے والد اور اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے مجموعی طور پر، یعنی کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس حد تک کہ تمام دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اسے محبت کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے ہو۔ اس کا ترجمہ جی انہوں نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ اچھا، مطلب میں لکھا ایمان کی تکمیل جب ہی ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان پورا مومن تب ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام دوسرے آدمیوں سے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو۔
اس سے پہلی حدیث میں تمام ما سوا سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت اور اسلام کی محبت کو حلاوت ایمانی حاصل ہونے کی شرط بتلایا گیا، اور اس حدیث میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اور اسلام کی محبت میں باہم ایسا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر ہرگز نہیں پائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے اور اسلام سے صحیح محبت بغیر رسول کی محبت کے ناممکن ہے۔ اسی طرح اللہ کی اور اسلام کی محبت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول سے جو محبت بحیثیت رسول کی ہوگی وہ در حقیقت اللہ ہی کی وجہ سے ہوگی اور اللہ ہی کے تعلق سے ہوگی، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام سے بھی پوری محبت ہوگی۔ اس لیے اس حدیث میں کمال ایمان کی شرط کے طور پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا گیا، لیکن مطلب وہی ہے کہ ایمانی انوار و برکات صرف انہی خوش نصیبوں کو حاصل ہو سکتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اسلام کی محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ دوسری تمام محبتیں اس سے دبی ہوئی ہوں۔ تو یہ تو ایک مختصر سی جو ہے اس کی تشریح ہے۔ بہرحال وہی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا حبک و حب رسولک و حب عمل یقربنا الی حبک۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، انہوں نے یہ دعا لکھی ہے، اے اللہ ہمیں عطا فرما اپنی محبت، وحب رسولک اور اپنے رسول کی محبت، وحب عمل اور اس عمل کی محبت، یقربنا الی حبک جس کے ذریعے ہم تیری محبت کے قریب ہو سکیں۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات اور ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔